أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ جوہر جی آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ، کسا، ناز، فاطمہ کافی دن میں آئی ہیں. جی ہماری گفتگو باقی لوگ ٹیسٹ چل رہا ہے ان کا بھی آئیں گے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں 11ویں درس میں، جو کہ ہم نے پڑھ لیا تھا. کس چیز کے بارے میں تھا؟ نواصب کی دوسری قسم میں سے تھا. نواصب کی دوسری قسم کیا تھی؟ پہلی قسم کیا تھی؟ وہ نواصب جو اسم کو رفع خبر کو نصب اسم کو رفع خبر کو نصب اور دیتے دوسرے والے کون سے ہیں؟ جو اسم کو رفع اسم کو نصب اور خبر کو رفع یہ دیتے دو ہیں، حروف مشبہات بالافعال اور حروف مشبہات بولیے کیا کام کرتے ہیں یہ؟ جی مبتدا خبر پر داخل ہو کر عمل کو باطل ثابت کرتے ہیں. نواصب عمل کو باطل کر کے خبر پہ داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں. مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا کے عمل دیتے ہیں. عمل کیا ہے؟ حروف مشبہات بالفعل اسم کو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حروف مشبہات بالفعل ان کی خبر جو ہے، نواصب کی جو خبر ہے، نواصب کہنا ہوں، ان کی حروف مشبہات بالفعل کی جو خبر ہے بالکل وہی ہے جو مبتدا کی خبر کی قسمیں تھیں. کس کس کی؟ جو قسمیں مبتدا کی خبر کی تھی، جو قسمیں افعال ناقصہ کی خبر کی تھی، جو قسمیں حروف شبیہ لہذا کی خبر کی قسمیں تھیں، وہی قسمیں حروف مشبہات بالفعل کی خبر کی بھی ہیں. یعنی ان کی خبر بھی مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. مفرد بھی جملہ بھی ہوتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے اور جامد بھی ہوتی ہے. اِنَّا زَیدًا اصل. ان دونوں میں کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ دونوں خبریں مفرد ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اوپر والی مبتدا ہے خبر، نیچے والی جامد ہے. ٹھیک ہے. اِنَّا سمرین فاطمہ اِنَّا زیدًا ابوہ قائم. یہ ابوہ مرفوع ہے کیا جوہر؟ مرفوع ہے. محلن وعلیکم السلام. ابوہ مرفوع ہے، مطلب کیا ہے؟ واو. کیوں مرفوع؟ کیونکہ اس کا اعراب تفسیری ہے یہ، اسماء ستہ مکبرہ. کیونکہ اسماء ستہ میں سے آیا ہے. نہیں، اسماء ستہ میں سے اس لیے علامت رفع واو ہے، لیکن یہ مرفوع کیوں ہے؟ ابو وہ قائم مبتدا خبر ہے. ابوہ مرفوع کیوں ہے؟ مبتدا ابوہ مرفوع اس لیے کیونکہ مبتدا اسماء ستہ میں سے ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے. مبتدا ہے. قائم مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ خبر ہے ابوہ کی. اس لیے مرفوع. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ابوہ سے نہ قائم سے. ان کا تعلق ابوہ قائم پورے کے پورے سے ہے. جی ابوہ سے نہیں ہے. ان کا تعلق قائم سے نہیں ہے، ان کا تعلق ابوہ قائم سے ہے. ابوہ مرفوع ہے، قائم بھی مرفوع ہے. اس میں کیوں مرفوع ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. اس میں علامت واو ہے کیوں؟ کیونکہ اسماء ستہ میں سے اس میں علامت ضمہ ہے کیونکہ اس میں مفرد ہے. لیکن یہ مبتدا خبر ملا کر جملہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ جملہ. اِنَّا زَیدًا
यज़रिब वो मरफू है, क्यों मरफू है? فعل मुजारिक मरफू है ना, मरफू अलामत कर सम्मा है, लेकिन सम्मा इसमें एक हुआ है, इसमें एक हेलो वो मिलके क्या है, ये फेल और फाइल। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों जुमला है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दो जुमलों में कॉमन क्या है? यहाँ भी इन्ना की खबर जुमला है, यहाँ भी इन्ना की खबर जुमला है। फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि यहाँ पे इन्ना की खबर जुमला जो है, लेकिन जुमला इस्मिया है, जुमला बनता है, इस्मिया होता है। और यहाँ पे जुमला जो है, जुमला फेलिया है, जो फेल और फाइल से या फेल मजबूर और नाइब फाइल से जो जुमला बनता है, वो जुमला फेलिया होता है। ठीक है, ठीक है ना। आइए अब मैं मिसाल दूं, इन्ना ज़ैदन बिदारे। दारे क्यों मजरूर है? फी हर्फ जर ठीक है। कुर्सी पे कसरा जर क्यों है? मुदाफ इलैह होने की वजह से, क्योंकि ये मुदाफ है, मुदाफ इलैह की वजह से मजरूर है। लेकिन इसका ताल्लुक खाली दार इससे नहीं है। फिर दारे और फोकल कुर्सी, इन दोनों जुमलों में कॉमन क्या है? दोनों में इन्ना की खबर शिबे जुमला है। दोनों में इन्ना की खबर न जुमला है, शिबे जुमला है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहाँ शिबे जुमला जार व मजरूर है, यहाँ शिबे जुमला ज़र्फ है। सही है। तो यही किस्में आपने वहां पढ़ी थी मुब्तदा की खबर की जी। इत्तेफाक से मुब्तदा की खबर की भी वही एराब था, इन्ना की खबर का भी वही एराब होता है। मुब्तदा की खबर भी मरफू होती है, इन्ना की खबर भी मरफू होती है। देख लीजिए, कायमुन मुफरद हो तो लफ्ज में मरफू होती है, जुमला शिबे जुमला मबनी करने के हुक्म में होते हैं, महल्लन मरफू है, महल्लन। यही अगर इन्ना की जगह मा या ला होता या फाल नाक़िसा होते, तब ये मरफू ये मंसूब होता है नहीं, तब यहाँ कहते हैं महल्लन मंसूब है और ये लफ्ज़न मंसूब होते हैं। लेकिन मुब्तदा की खबर और इन्ना वगैरह की मुशब्बह बिल फेल की खबर दोनों की मरफू होती है। सही है। किस्में वही हैं, किस्में इसकी भी मिसाल देखिए, इसलिए मैंने 6 जुमले लिखे। फिर ये बात बताई थी इनमें, इनके माना बताए थे। इन्ना और अन्ना ताकीद के लिए आते हैं, नहीं यकीनन ज़ैद खड़ा है। का अन्ना लाकिन्ना, लाकिन्ना किस लिए आता है? या का अन्ना है गोया, का अन्ना के दो माना है, का अन्ना के दो माना। का अन्ना शक के माना देगा, जब का अन्ना की खबर का अन्ना ज़ैदन आजिम, गोया कि ज़ैद आतिल है, इसका मतलब है। लेकिन अगर तशबीह के माना देगा ये का अन्ना, अगर इसकी खबर जामिद हो, का अन्नल इल्मा नूर इसकी खबर है, जामिद है नहीं। इल्म नूर की तरह है, तशबीह जैसा है, इल्म नूर के इन्ना अन्ना का अन्ना। लैता के बारे में बताया था, नाम की चीज की भी हो सकती है, परिंदा होता या लैतनी सगीरन, काश में सगीर लैतनी सगीर मसलन, काश में बच्चा होता है। ठीक है। या नहीं हो सकता, आप कैसे बच्चे हो जाओगे? पलट के नहीं आएंगे दिन। या मुमकिन चीज लाला ज़ैदान ना लैता ज़ैदान शायरुन, शायर होता तो मुमकिन है, कोई बात नहीं, अब हो सकता है। लाला किस लिए आता है? तरज्जी, उम्मीद के लिए। लाला ज़ैदान शायर, शायर उम्मीद, हाँ शायद उम्मीद है कि ज़ैद शायर हो जाए।
فرق یہ ہے کہ تمنا ممکن اور ناممکن دونوں چیزوں میں کر سکتے ہیں، لیکن امید صرف ممکن چیز کی. ٹھیک ہے، ایک چھوڑ دیا تھا میں نے اس میں سے، وہ کیا چھوڑا تھا؟ لیکن نہیں بتایا تھا میں نے، کیوں آپ بتاتا ہوں. لیکن کس لیے آتا ہے؟ اس نے معنی سمجھانے ہیں مجھے آپ کو. استدراک کے لیے آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟ استدراک کسے کہتے ہیں؟ استدراک میں نے کوئی بات کہی اور اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ اس بات سے غلط معنی بھی لیے جا سکتے ہیں جو میں معنی نہیں لینا چاہ رہا. مراد اس جملے سے دوسرے مطلب بھی نکل سکتا ہے جو میں نہیں چاہ رہا کہ یہ مطلب، میں کوئی اور مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس بات سے، لیکن سامنے والا کچھ اور سمجھ سکتا ہے. لہٰذا میں اس جملے کو بیان کرنے کے بعد لیکن نہ لگا دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہوں المسافر. ایک بات کہی تھی آپ کو پھر مثال کے طور پر، سیلاب آیا، طوفان آیا، میں نے آپ کو خبر دی غرق المسافر، مسافر ڈوب گئے. اب ممکن ہے کہ جن سے میں یہ بات بتا رہا ہوں ان میں ایک لڑکا ہو، اس کے رشتے دار بھی ہوں اس بس میں. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سب نہیں ڈوبے، ایک آدھ بچ گیا ہے، لیکن اس جملے سے غلط وہ رو پڑے گا بیچارہ کہ میرے رشتے دار بھی گئے. لیکن میں کیا کہوں گا؟ لیکن ابو کا ابو کا کیسے ہو جائے گا؟ تو ابو مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو نصب دیتا ہے. اسماء ستہ میں علامت رفع واو ہوتی ہے، علامت نصب الف ہوتی ہے، علامت جر آگے جا کے پڑھیں گے کسرہ ہوتی ہے، یا ہوتی ہے، یا ابھی کا ہو جاتا ہے. میں استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک یعنی ما قبل جملے سے جو غلط معنی مراد لیے جا سکتے ہیں اس معنی کا جبران. استدراک یعنی جبران کرنے کے لیے آتا ہے. وہ معنی جو غلط، میں کہوں غرق المسافر، مسافر ڈوب گئے، تو سامنے والے سمجھیں گے سب کے سب ڈوب گئے، اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سب کے سب ڈوب گئے، اس میں کچھ بچے ہیں، تو میں پھر لیکن کے ذریعے سے انہیں جدا کر دوں گا. میں اپنی غلطی کا اظہار کروں گا، جبران کروں گا. لیکن ابا کا نجا، لیکن تمہارے پاپا بچ گئے. جی کے معنی استدراک یعنی ایک طرح سے جبران کرنا، غلطی کا جبران کرنا. میں نے کہا مسافر ڈوب گئے، سامنے والے سمجھیں گے سب کے سب ڈوب گئے، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سب کے سب تھوڑے ڈوبے تھے. اب میں کہوں گا نہیں، لیکن ابا کا نجا، لیکن آپ کے پاپا نجات پا گئے. ابا کا نجا، آپ کے پاپا بچ گئے. سمجھ میں آیا نہیں؟ استدراک یعنی ما قبل لیکن سے ما قبل جملے سے جو غلط معنی پہنچنے کا وہم ہے، ڈر ہے، اس غلطی کا جبران کرنے کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تو تھا حروف مشبہۃ بال لا نفی جنس، جو کہ ہم پڑھ چکے. لا نفی جنس بھی اس کی خبر کی بھی ہوئی بھائی، حروف مشبہۃ بالفعل کی بھی ہوئی کس میں؟ بولیے جی. اس کی خبر کی بھی ہوئی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اسم کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. لائن اپ یہ جنس کے میں نے بتایا، لائن اپ یہ اس میں نہیں بتایا، سب نے مقدماتی میں آگے بتایا، بس یہاں پہ اتنا سا بتا دیا. جب کبھی لائن اپ یہ جنس کا اسم مفرد ہو تو مبنی بر علامت نصب ہوگا. مبنی بر مفرد سے مراد مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو تو مبنی بر علامت نصب ہوگا. اس لا کو لا نفی جنس کہتے ہیں کیونکہ پوری کی پوری جنس کی نفی کرتا ہے. لا رجلا لا رجلا ہاں ٹھیک ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب
جنس رجال کی پوری نفی کر دی، کوئی مرد حاضر نہیں ہے، مطلب کوئی مرد نام کا کوئی مرد کوئی حاضر نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا رجل حاضر بل رجلین، کوئی مرد حاضر نہیں ہے بس دو مرد حاضر ہیں، نہیں، جب لا نفی جنس سے پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے جی ترکیب۔ اب اس کا اسم دیکھیں یہاں مفرد ہے، اسم اگر مفرد ہو دیکھنے میں تو آپ کو منصوب لگ رہا ہے، علامت نصب فتحہ بھی دکھ رہی ہے، لیکن نہیں، اسم اگر مفرد ہوتا ہے تو مبنی پر علامت نصب ہوتا ہے۔ یہاں پہ علامت نصب فتحہ ہے نا، تو اسے کہیں گے رجلا، اس کا اسم ہے، مبنی پر فتح ہے، محلن منصوب ہے، مبنی پر فتح ہے، محلن منصوب ہے۔ جیسے لا رجلین حاضر رجلین جی مبنی ہے، اس میں مفرد ہے نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے، مبنی پر یا ہے، رجلین مبنی پر یا ہے، منصوب ہے۔ جی جی بطول سمرین ناس فاطمہ رئیسہ کے ساتھ آئیے درس یافتہم نواسخ حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس۔ دست دوم از نواسخ، نواسخ کے دوسرا حصہ حروف مشبہۃ بالفعل ہے۔ دوسرا کس معنی میں؟ کچھ وہ ہیں جو اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، وہ پڑھ لیا۔ یہ وہ ہیں جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، وہ ہیں حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس۔ حروف مشبہۃ بالفعل حروف ہستن، وہ حروف ہیں کہ جو برسر مبتدا و خبر درآمد ہے، جو مبتدا اور خبر کو پر آ کر وہ عکس افعال ناقصہ اور افعال ناقصہ کا الٹا برعکس اسم را نصب، اس کے برعکس اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، کیونکہ افعال ناقصہ اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ اس کا الٹا اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعن۔ انا رنا یعنی یقیناً، یہ بات سچ ہے کہ یہ تاکید کے لیے آتے ہیں، ان اللہ غفور یعنی یقیناً اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، سچ میں اللہ ترکیب انا حروف مشبہۃ بالفعل ہے، مبنی بر فتح ہے، اللہ اس کا اسم ہے، منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، غفور اس کی خبر ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ۔ کأنہ یعنی گویا کہ، مثل ان کے، اگر خبر کأنہ مشتق باشد، اگر کأنہ کی خبر مشتق ہو تو شک و تردید کے معنی پہنچاتا ہے، اور اگر جامد ہو اس کی خبر تو تشبیہ کے معنی دیتا ہے۔ جیسے کأن سعیدن عادل، یہاں پہ اس کی خبر کأنہ کی مشتق ہے تو ہم کا شک کے معنی دے گا، گویا کہ سعید عادل ہے، ٹھیک ہے، کأنہ کا اسم ہے سعیدن، خبر ہے عادل۔ کأن العلم نور، یہاں کأنہ کی خبر جامد ہے تو یہاں تشبیہ کے معنی دے گا کہ علم نور کی طرح ہے، علم نور جیسا ہے، ٹھیک ہے، علم منصوب ہے، علامت نصب فتحہ ہے، کأنہ کا اسم ہے، نور کی خبر ہے مرفوع۔ لاکنہ کے معنی ہے لیکن، اما استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کسے کہتے ہیں؟ وہ آن برطرف کر دینے توہمیت کے، اور وہ توہم اور غلطی کو اور خطا کو برطرف کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس جملے پیش در ذہن مخاطب بے وجود آمدے، وہ توہم، وہ وہم جو جملے پیش سے مخاطب کے ذہن میں وجود میں آ گیا ہے، وہ وہم اس وہم کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ مثلاً کسیب سعید گوید، مثلاً کوئی سعید سے کہے غرق المسافرون، مسافر ڈوب گئے، سعید کہ جس کا باپ بھی ان مسافروں کا پارٹ تھا، حصہ تھا، باشریدن ان جملے، سعید اس جملے کو سن کر گمان بکنن سے گمان ہو کرے گا کہ اس کا پدر بھی غرق ہو گیا، تو غلط وہم پہ پہنچے گا اس کے ذہن میں، لہذا اس وہم کو دور کرنے کے لیے گویندے ادامے مد ہے، متکلم کنٹینیو کرتا ہے، کہتا ہے غرق المسافرون لیکن اباک نجا، لیکن آپ کے پاپا بچ گئے۔ لیتا اے کاش، تمنی کے لیے آتا ہے، تمنی پہ طلب حصول چیز ممکن و یا محال، گفت میشوار، تمنی ممکن چیز یا محال چیز کے حصول، طلب حصول کو کہا جاتا ہے، ممکن چیز یا ناممکن چیز کے حاصل کرنے کی طلب کو کہا جاتا ہے۔ لیت سعیدن عالم، کاش سعید عادل ہوتا، اور عالم ہونا آپ جانتے ہیں ممکن کام ہے، عالم ہو سکتا ہے، لیکن لیت سعیدن طائرن میں کاش سعید پرندہ ہوتا، پرندہ ہونا انسان کے لیے ناممکن کام ہے۔ لعل یعنی شاید، امید، یہ ترجی کے لیے آتا ہے، ترجی یعنی امیدواری بے حصول چیزی کے ممکنات، وہ چیز جو ممکن ہے اس کی امید،
اس کی لعل سعیدن شاعرون، امید ہے کہ زید سعید شاعر ہو جائے۔ حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر، خبر حروف مشبہۃ بالفعل نیز ہمانند خبر مبتدا برس قسمت، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر بھی مبتدا کی خبر کی طرح 3 قسموں پر ہے، مفرد، جملہ، شبہ جملہ۔ اور آپ جانتے ہیں مفرد مشتق بھی ہوتی ہے، جامد بھی، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، فعلیہ بھی، شبہ جملہ جار و مجرور بھی ہوتا ہے سب۔ ان سعیدن عاجل خبر مفرد ہے، مشتق ہے، جامد کی مثال دی نہیں، آپ کہہ دیجیے گا ان سعیدن اسد، ٹھیک ہے۔ ان سعیدن ابو عالم جملہ اسمیہ ہے، ابو کا مبتدا، عالم خبر، محلن مرفوع ان کی خبر۔ لعل سعیدن ینجو فعلیہ ہے، فعل ہوا ہے، فعل ہے، ینجو ہوا فاعل ہے، فعل اور فاعل، محلن جملہ مرفوع ہے، لعل کی خبر ہے۔ لیت سعیدن فی الدار، فی الدار جار و مجرور ہے، محلن مرفوع ہے، لیتا کی خبر ہے، شبہ جملہ، ٹھیک ہے۔ ترکیب کیسے ہوگی لعل سعیدن ینجو کی؟ لعل حروف مشبہۃ بالفعل میں سے مبنی برفتہ ہے، مبنی برفت ہے۔ سعیدن لعل کا اسم ہے، منصوب ہے، ینجو فعل مضارع مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ ناصب و جازم سے خالی ہے۔ خالی اس کے اندر جو پوشیدہ ہے ہوا جملہ مرفوع ہے کیونکہ ضمیر ہے۔ فعل ینجو اپنے فاعل ہوا کے ساتھ جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، اور یہ خبر ہوگا لعل کی جو کہ محلن مرفوع۔ مرفوع۔ لا نفی جنس حرفی اصل وہ حرف ہے کہ جو حروف مشبہۃ بالفعل ہی کی طرح مبتدا خبر پر آ کر نصب اسم و رفع خبر میں دہر اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، بے الا اصلاح کو لا نفی جنس گفتے میں شبد لا نفی جنس کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ چون ہمیں یہ افراد جنس رد نفی میں کنت، اس لیے کہ اس جنس کے تمام افراد کی نفی کر دیتا ہے۔ مرد یعنی مرد، سارے نام مرد حاضر نہیں ہے، کوئی مرد حاضر نہیں ہے، کوئی عورت حاضر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت حاضر نہیں ہے تو 1-2 حاضر ہے، نہیں، لا نفی جنس یعنی پوری جنس کی، کوئی بندر حاضر نہیں ہے، تو اب بندر نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو، پوری کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ لا رجل حاضرون، کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، حاضر نہیں ہے۔ بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا رجل حاضرون بل رجلین، کوئی مرد حاضر نہیں ہے بس 2 مرد موجود ہیں، نہیں بھائی، اس لا نے ساری مردانیت کی نفی کر دی، کوئی مرد حاضر نہیں ہے، اب آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے اس کے آگے۔ لا کا اسم اگر مفرد ہو تو مبنی بر علامت نصب ہوگا، محلن منصوب ہوگا، لہذا بنابراین در ترکیب جملے بالا اوپر کے جملے کی ترکیب جو اوپر تھی لا رجل حاضرون اس طریقے سے ہوگی۔ لا لا نفی جنس ہے، مبنی بر سکون ہے، لا، اور رجلا لا نفی جنس کا اسم ہے، مبنی بر فتح ہے لیکن محلن منصوب ہے۔ حاضر لا کی خبر ہے، مرفوع علامت رفع ضمہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں۔ یہ درس تمام۔ پرسش و تمرین یہ ہوئی نواسخ دستہ دوم، دوسرے گروہ کے جو نواسخ ہیں جو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، کتنے ہیں؟ 2 ہیں، حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس۔ کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ اسم کو نصب خبر کو رفع۔ کاننا کے معنی کیا ہوں گے؟ در صورت جامد بودن خبران، اس کی خبر کے جامد ہونے کی صورت میں، کاننا کی خبر کے جامد ہونے کی صورت میں کاننا کے معنی تشبیہ کے ہوں گے، اور اگر خبر اس کی مشتق ہوگی تو لیتا لعل میں کیا فرق ہے؟ لیتا ممکن چیز کی تمنا ہے لیکن لعل پھر ممکن چیز کی امید کر سکتے ہیں۔ لیتا تمنا کے لیے لیکن ممکن اور ناممکن دونوں چیز کی تمنا کر سکتے ہیں ہم، لیکن لعل امید کے لیے لیکن ممکن چیز کی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھین ناز؟ جی عیسیٰ کے ساتھ کیا حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر اور مبتدا کی خبر میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اتفاق سے نہ تو قسموں میں فرق ہے نہ ہی اعراب میں فرق ہے، مبتدا کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، حروف مشبہۃ بالفعل کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس کی خبر بھی مفرد جملہ شبہ جملہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان سعیدن ابو عالم میں کتنی خبریں ہیں؟ 2، ایک عالم خبر ہے مبتدا کی اور ایک پورا ابو عالم خبر ہے ان کی، 2 خبریں ہو گئی۔ 6 شباہتی میان حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس وجود دارا۔ حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس میں کیا شباہت پائی جاتی ہے؟ جی
یہ دونوں اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں. لائے نفی جنس اور لائے شبیب لیسا میں کیا فرق ہے؟ لائے نفی جنس پوری کی پوری جنس کی نفی کرتا ہے، مراد جنس کی، لیکن لائے نفی لائے شبیب لیسا ایسا نہیں ہے. آپ وہاں کہہ سکتے ہیں لا زیدون لا رجلن، وہاں پہ اسم کو رفع دیتا ہے نا، لا رجلن قائمون بل رجلین، وہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ مرد نہیں کھڑا ہے، دو مرد کھڑے ہیں، مثلا بس دو مرد کھڑے ہیں، لیکن آپ اس میں نہیں کہہ سکتے آپ بل رجلین. لا امرات غائبت ان کی ترکیب کیجئے. لا لائے نفی جنس ہے، مبنی بر سکون ہے. امرات اس کا اسم ہے، مبنی بر فتح ہے. محلن منصوب ہے. غائبتن مرفوع ہے کیونکہ اس کی خبر ہے. خبر ہے مرفوع، علامت رفع ضمہ ہے. کیوں علامت رفع ضمہ ہے؟ کیونکہ یہ مفرد ہے. خبر مفرد ہے. اور خبر کی مفرد کی کون سی قسم ہے؟ جامد مشتق. مشتق ہے. غائب غائبان غائب نہ غائب. نیچے کے جملوں میں حروف مشبہۃ بالفعل میں سے کوئی ایک مناسب والا داخل کیجیے اور ترجمہ کیجیے. البخر عارون، بولیے ان البخل عارون، یقیناً کنجوسی شرم ہے. ان البخل عارون. الجیش منتصرون، لعلہ تمنا کیوں کر رہے ہو؟ امید کیجئے، امید ہے اس کی بیچارے کی کامیاب ہونے کی. لعل الجیش، لعل الجیش منتصرون، امید ہے کہ لشکر کامیاب ہو. الربیع دائم، ربی یعنی ربی کی فصل یعنی بہار شاید کاش ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی. سال میں پورے کے پورے سال آپ کو بہار مل جائے. لیت الربیع دائم، کاش کہ ربی کا موسم ہمیشہ ہی کا ہوتا. ناممکن ہے نا، یہ بھی ناممکن ہے. لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی پلٹ آتی. یعودو جملہ فعل. فرق یہ ہے کہ عارون مفرد ہے، منتصرون بھی خبر مفرد ہے، دائمون بھی خبر مفرد ہے، لیکن یہ جملہ ہے، جملہ فعل. الناس منصفون، بولیے ان الناس نہیں، سارے لوگ انسان کہاں منصف ہیں، انصاف والے. کاش کہہ سکتے ہیں آپ، کان الناس نہیں، لیت الناس، کاش لوگ انصاف والے ہوتے. یہاں پہ خبر کی کون سی قسم ہے؟ مفرد ہے، مفرد ہے، مفرد ہے، مفرد ہے. علامت رفع واو ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. تسمہ ستہ جمع مذکر سالم میں علامت رفع واو آتی ہے. مفرد ہے یہ خبر. مفرد کی کون سی قسم ہے؟ جامد مشتق. مشتق ہے. ان الباطل، یہ یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے. ان الباطل یذھب، یقیناً باطل چلا جائے گا، مٹ جائے گا. یہاں پہ خبر مفرد، یہاں خبر مفرد، یہاں پہ جملہ، یہاں بھی جملہ، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. ان جہنم کانت مرصادا، اس آیت کی اور یہ حدیث کاد الحلیم ان یکون نبیا، کتنے ناسخ ہیں اس میں؟ ایک ہے ان، ایک ہے کانت. پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اس میں کتنے ناسخ ہیں، کادا اور ناسخ بتا دیا آپ نے. اب آپ کو اس کا اسم خبر معین کرنا ہے. اسم کا اسم ان کا اسم ہے جہنم، اور خبر کیا ہے؟ جہنم. اس کا اسم ہے، منصوب ہے، دکھ رہا ہے، مبنی بر فتح ہے، محل منصوب ہے. اس کی خبر کہاں ہے؟ اگر مرصادن اس کی خبر ہے تو ان تو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے، تو مرصادن مرفوع کیوں نہیں ہے؟ جی بتائیے بتائیے. جہنم میں ماں کہاں ہے؟ جہنم میں ماں، جہنم ایک اکیلا ورڈ ہے. جہنم میم زبر میں پورا جہنم ایک ورڈ ہے. مبنی بر فتح جہنم، ما مبنی بر فتح محل منصوب ہے. اس کی خبر کہاں ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ صاحب ہمیشہ مفرد ہی تلاش مت کیجیے. خبر جملہ بھی ہوتی ہے، شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. کانت آپ کو نہیں دکھ رہا، کانا پہلے ناقص ہے، اس کے اندر اس کا اسم ہے. کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، مرصادن اس کی خبر ہے، اپنی خبر کو رفع دیتا ہے.
بھول گئی آپ؟ کانا اسم کو رب خبر کو نصب دیتا ہے، دیکھیں مرصادن اس لیے منصوب ہے، لیکن یہ کانت مرصادن اسم و خبر کے ساتھ کانا ایک جملہ بنتا ہے، جملہ انا کی خبر ہے، محلن مرفوع ہے، اس لیے آپ خالی مفرد کی تلاش میں پھر رہی ہیں، مفرد ہی تو ہوتی ہے خبر، جملہ بھی تو ہوتی ہے، شبہ جملہ بھی ہوتی ہے، دو جس چیز جملے کا بھی ڈر ہوتے رہتا ہے ہیں۔ اور میں اس چیز کو ڈر کے بار بار سمجھاتا ہوں وہی میرے سامنے آ جاتی ہے، اب تلاش کر رہی ہوں انا کی مرصادن کو اور ماں کو، نہیں بھائی جملہ دیکھیے مفرد نظر نہیں آ رہی تو ہو سکتا جملہ ہو، دیکھیے انا آپ نے تو کہا وہ کانا کی کانت کی ہے۔ آپ نے مرصادن پہلے انا کی خبر بول رہی تھی، انا حرف مشبہۃ بالفعل، جہنما اس کا اسم ہے، مبنی بر فتح ہے، محلن منصوب ہے، لیکن ایک کانت، کانا افعال ناقصہ میں سے، ہیا اس کا اسم ہے، مرفوع ہے محلن، کیونکہ کانا اسم کو رفع دیتا ہے، لیکن مرصادہ اس کی خبر ہے، منصوب ہے لفظاً، کیونکہ مرصاد بولیے اس میں مفرد ہے، منصوب ہے، لیکن یہ کانت مرصادن، اب کانا اپنے اسم و خبر کے ساتھ ایک جملہ بنتا ہے، یہ جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ انا کی خبر ہے۔ اب بتائیے قاد الحلیموں میں اسم کیا ہے قادہ کا؟ حلیموں ہے، ہم والے مقاربہ اسم کو رب خبر کو نصب دیتے ہیں، تو اسم کو رب کو دے رکھا مرفوع علاوہ، کس کی خبر کہاں ہے؟ ان یکونا، ان یکون نبیا، یکونو فعل ناقص، یکون فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، علامت نصب فتح ہے، یکونو یکونا ہو گیا، لیکن کانا یکونو میں بولیے کانا فعل ناقص ہے، واو اس کا اس میں، ارے واو ہے تیسرے سیغے میں، واو ضمیر ہوتی ہے گدے، کبھی ہوا تلاش کرو، یکو ہاں صحیح بات تو ہے، صحیح کہہ رہا ہے، یکونو ضمیر نہیں، لا حول ولا قوت، یکونو پہلا سیغہ ہے، اس میں ہوا اس میں تیسرا سیغہ ہوتا ہے یکونونا، یکونو ہو جاتا نون گر کے، صحیح، تو یکونو میں ہوا اس کا اسم ہے، محلن مرفوع ہے کانا کا، نبیًا اس کی خبر ہے، منصوب ہے لفظاً، تو اب یہ ان یکون نبیًا یہ پورا جملہ قادہ کی خبر ہے، محلن منصوب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی۔ باقی 11ویں تمرین کل کر کے لائیے گا انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، بطول کہاں لیپ ٹاپ ہیں؟ کون لیپ ہوا؟ سمرین